جناب السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیرت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، تھینک یو سر. بات کریں. جناب میرے فرینڈ اور میرے بیچ نا ایک بات چل رہی تھی، اس کے آئی تھنک ان کے مدر فادر ان کے وہ سنی ہے پر مدر شیعہ ہے نا، جیسے ان کے تو ہم، مرجیت پہ بات چل رہی تھی. میں نے آپ کا لیکچر بھی سنا ہے. آپ کے ہم. اکارڈنگ مرجیت غلط کیوں ہے؟ مطلب وہ نئے ایشوز جو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے کووڈ کے دوران جو پینیڈمک وغیرہ آیا تھا، ان چیزوں کے لیے اگر کسی سے پوچھنا بھی پڑے، اس میں غلط تو کچھ نہیں ہے نا. تو تو ہم مطلب ان کو غلط کیوں کہتے ہیں تو مطلب؟ مرجعیت کیوں غلط ہے؟ مرجعیت جی اچھی طرف سے سن لیں، آپ کو سمجھ آئے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ عالم کی طرف رجوع کرنا یہ غلط بات ہے. اس کے علاوہ دین پہ عام لوگوں کے لیے عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عالم کی طرف، اچھے عالم کی طرف، اور جس عالم کا علم زیادہ ہے اس کی طرف مراجعہ کریں. اس وقت تک دین پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا تعلق مرجعیت سے اور تقلید سے نہیں ہے، کیونکہ تقلید اور مرجعیت کا نام یہ ہے کہ ان کا آپ جو ہے، آپ کے لیے مرجع کا قول حجت ہے. مرجع کا جو انسٹرکشنز ہے، نہیں اس کا ایکسپلینیشن، نہیں اس کا انسٹرکشن، اس کی جو نظریہ ہے، وہ آپ کے لیے رول آف ریلیجن ہے، ریلیجن کی قانون ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آپ کو قرآن میں حجت کہا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کرے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں ان کی اتباع کریں. ان کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے. اچھا، مراجع یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ان کا فراڈ یہ ہے، ان کا مکر یہ ہے، وہ یہ جھوٹ ان کا یہ ہے کہ آپ حدیث اور قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے جی جی آپ ان پہ کبھی مراجعہ بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ سیکھ بھی نہیں سکتے. آپ کوشش بھی کریں، آپ جی سیکھ سکتے ہیں، 40 سال وہاں پہ جا کے پڑھیں، اور کوئی آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا. آپ اس میں سے کوئی سمجھ بھی لیں تو آپ کے لیے حجت نہیں ہے. صرف ہمارے اقوال آپ کے لیے حجت ہے. تو اس لیے اگر کوئی عالم ایسا ہے جو آپ کو ایکسپلین کرتا ہے، آپ کو حدیث سمجھاتا ہے، روایت سمجھاتا ہے، اور کہتا ہے حدیث روایت کی روح سے یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. مراجع یہ تو نہیں کرتے. مراجع کبھی زندگی میں یہ نہیں کرتے کہ قرآن آیا یہ کہہ رہا ہے، اس کے روح سے آپ کا عمل یہ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، اچھا عوام اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. حالانکہ ان کی یہ فراڈ ہے، عوام سمجھ سکتے ہیں. نئے مسائل کے لیے میرے محترم بھائی، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ان کے فرامین بڑے آسان ہیں. اب جس طرح آپ نے نماز سیکھی ہے نا، نماز سیکھنے میں انسان کو کتنا دیر لگتا ہے؟ شاید 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 20 گھنٹے. نماز جس شخص کو نماز ہی نہیں آتی نا، اس کو سورہ فاتحہ حفظ کرنا ہوگا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا سورہ حفظ کرنا پڑے گا. اعمال اس کے اذکار کیا ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا. جس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، اس سے شاید 1 گھنٹے میں آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کہ اگر کسی مسئلے میں نیا مسئلہ پیش آتا ہے، اس میں کیا آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں 1 گھنٹے میں. میرے یہاں پہ تقریرات ہیں اسی مسئلے پہ کہ نئے مسائل میں کیا کرنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے کہ تو ہمارے اقوال آپ پہ حجت نہیں ہے، آپ کے لیے مراجع کے اقوال حجت ہیں. تو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں، مصیبت ہماری شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ علماء کو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث نہیں آتے، اور وہ ان کو جیسے علماء جاتے ہیں نا، آپ کے حوزے جاتے ہیں، تو ان کو شروع سے یہ کہا جاتا ہے کہ احادیث بڑے سخت ہیں، بڑے مشکل ہیں، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے وہ کبھی نہیں پڑھتے احادیث کو. تو اگر آپ کسی عالم کے پاس جائیں تو وہ آپ کو حدیث میں سے آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتے. وہ یہی کہیں گے کہ مراجع یہ فرماتے ہیں، مراجع یہ فرماتے ہیں. اور مراجع کی اچھا مشکل یہ ہے کہ اس طرح وہ یہ بھی فراڈ بڑا مشہور ہے کہ مراجع قرآن اور حدیث کی روح سے فتوے دیتے ہیں. ان کے اگر آپ کھول دیں نا ان کی بڑی کتابوں میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو قرآن اور حدیث ملے گا. نہیں، اس طرح نہیں ہے. ان کے کچھ فتوے قرآن اور حدیث سے ہوتے ہیں، کچھ ان کے اپنی من گڑت ہوتی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں عقل کی روح سے ہے. وہ کہتے ہیں ہم فتویٰ قرآن حدیث اور اپنی عقل سے دیتے ہیں. تو ان کے بہت سارے فتوے یہ ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، اپنی سوچ سے بناتے ہیں، اور اس کا انہوں نے نام عقل رکھا ہوا ہے. اور وہ بہت سارے احادیث کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں مراجع، اور بہت سارے احادیث کو پڑھتے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آتا حدیث کہ اس مسئلے میں حدیث بھی ہے. ان کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے. اگر میں کسی وقت اگر مجھے ٹائم ہو کہ میں سیستانی صاحب کا کتاب ادھر کھول کے بیٹھ جاؤں تو اس میں اتنے نمونے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر اس نے نص کے خلاف فتوے دیے.
نص کے خلاف، حدیث کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے خلاف اس نے فتوی دیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ دو چیزیں ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری احادیث کو وہ باطل سمجھتا ہے، بہت سارے احادیث کو کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے، زندگی میں اس کے نظر سے نہیں گزرتا، کیونکہ ان کا کام مراجع کا ہی نہیں ہوتا کہ وہ حدیث پڑھیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے نظریات کو پڑھیں. اگر دوسرے عالم نے، خوئی صاحب نے یا مثلا صاحب جواہر نے کسی حدیث کو کوٹ کیا اس مسئلے میں، تو کوٹ کیا تو ان کو نظر آئے گا، اگر کوٹ نہیں کیا تو نظر نہیں آئے گا. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے کہ وہ صحیح حدیث کو، بہت ساری صحیح حدیث کو وہ باطل سمجھتے ہیں اپنی رائے کے مقابلے میں. اور بہت دفعہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے حدیث کو دیکھے بغیر اپنی عقل سے اپنے فتوے لگا دیتے ہیں. تو حرض یہ ہے کہ مرجعیت کیوں باطل ہے؟ مرجعیت بدعت ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم ہمارے علاوہ ہمارے احادیث کو چھوڑ کر علماء کے آراء پہ عمل کرو. نہیں، علماء کا کیا کام ہے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین لوگوں تک پہنچائیں، ان کو ایکسپلین کریں، ان کو سمجھا دیں اور وہ تشریح کریں. اور لوگ اگر وہ یہ کام کر دیں تو لوگ سمجھ جائیں گے. لیکن یہ علماء یہ نہیں کرتے. علماء کہتے ہیں کہ میرا کلام آپ کے لیے حجت ہے. اگرچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں، میرے عزیز میرے بھائی نریندر میری طرف دیکھیں آپ، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرا کلام اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے مخالف ہے تب بھی یہ آپ پہ حجت ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر میرا کلام اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے خلاف، حقیقت میں قیامت کے دن آپ گئے کہ یہ فتویٰ سیستانی کا غلط نکل آیا حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، کوئی کہتا کوئی بات نہیں، پھر بھی حجت ہے، پھر بھی آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا، پھر بھی آپ کے حق میں اللہ کا رول یہی ہے کہ اس کی اتباع کرو. تو وہ یہ کہتے ہیں آپ کی نا، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں نے آپ کو نا ایک بات بتانی تھی. میں نے نا تھوڑے دن پہلے کسی عالم کا لیکچر بھی سنا اسی بات پہ نا، تھوڑا میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں. سنی حدیث ہے. جی بس اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. اس حدیث میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا ہے نا، وہ مسلمان ہوا تھا پتہ نہیں پر وہ ہاں اس نے شرک سے ریلیٹڈ ایک بات کری. شرک سے ریلیٹڈ کیا بات کری؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمیں ایسا کیوں کہتے ہو کہ ہم شرک کرتے تھے، ہے نا؟ کیسے ہم شرک کرتے تھے؟ ہم تو ایک بھگوان کو مانتے ہیں نا، ایک رب کو مانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا کہ جب تمہارے جو ربائے ہوتے تھے، ربائے جیسے وہ پریسٹ یا پھر ان کے جو عالم ہوتے تھے نا، وہ جو بات کہتے تھے تم اس کو حجت نہیں مان لیا کرتے تھے، سچ نہیں مان لیا کرتے تھے. تو انہوں نے رپلائی میں کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا شرک ہے؟ اگر آپ عالم کی بات کو ایسے ہی حجت مان لو گے بغیر تحقیق کرے تو وہ بھی ایک شرک کا حصہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ سنی کتاب ہے، میرے کو پتا ہے آپ شاید ان میں زیادہ بلیو نہ کرتے ہوں، پر میں نے جب یہ سنا نا تو میں ابھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے چیز میری تھوڑی کنیکٹ ہوئی ہے، ڈوٹس نا آپ کے ساتھ. بالکل صحیح فرما رہے. بالکل بات یہی ہے، شیعہ کتب میں بھی یہی ہے، وہ قرآن کی آیت ہے وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ بلے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، یہودیوں نے اپنے علماء کو، نصرانیوں نے اپنے علماء کو، انہوں نے اپنا رب بنایا ہے، اپنا الہ بنایا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہود اور نصارہ نے کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے اللہ نہیں کہا، کبھی ان کے لیے نماز نہیں پڑھی یا روزے نہیں رکھے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنایا، بھگوان بنایا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے لیے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، اور انہوں نے کہا حجت ہے، ان کی تقلید کیا. تو اس لیے عالم کا دیکھیں، عالم کوئی بھی ہے دنیا میں، اس سے خطا بھی ہو سکتا ہے، اس سے کتنا بڑا یہ عالم کیوں نہ ہو، وہ مسٹیک بھی کر سکتا ہے، وہ کسی حق بات کو اگنور بھی کر سکتا ہے. مثلا اس کی نیت نہیں ہے، ویسے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. اور بہت دفعہ یہ ہے کہ غلطی نہیں ہوتی، وہ عمدن مثلا اس کا منفعت ہے، فائدہ ہے کسی مسئلے میں، وہ اس کو مثلا اس کو کھینچ کے اس کو چینج کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ ہے، یا کسی بات سے اس کو ڈر لگتا ہے، اس کو کھینچ کے پیش کرتا ہے. تو اس لیے کہ غلط بھی بتا سکتا ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف بھی بول سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، عالم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کبھی خطا نہیں کرے گا.
हम्म, تو اس لیے وہ کیسے حجت ہو سکتا ہے کہ جو بھی کہہ دے تم مان لو، جی 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 اور آپ کو اس کو حق نہیں ہے کوئی ایکسپلین کر دے کہ بھائی اس کا وجہ کیا، اگر آپ اس کی حدیث ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں، اگر حدیث نہیں ہے تو حدیث کیوں پیش نہیں کرتے؟ تو یہ تقلید اسی کا نام ہے کہ اس کا کلام ابھی جو سیستانی کا جو مقلد ہے اس پہ سیستانی کا ہر قول حجت ہے، چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے اس کو پتا ہے کہ یہ حدیث کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ سیستانی سے ڈیمانڈ کرے کہ تم مجھے حدیث اس کا دکھاؤ، سیستانی نہ دکھائے، پھر بھی اس پہ حجت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر مجھے سیستانی کا یہ فتویٰ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ حرام ہے، اب میں حدیث کو دیکھتا ہوں کہ حدیث میں تو لکھا ہے یہ حلال ہے، کس کی اتباع کروں؟ سیستانی کا میرا فتویٰ تم پہ حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے، کیونکہ تم حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہاری جو فہم ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی آپ بالکل یہ کرتے ہیں۔ سبھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب میں یہاں کسی مسجد میں بھی جاتا ہوں نا، جب میرے کوئی کوشچن ہوتے ہیں، جب میں نیا مسلم ہی بنا تھا نا، جب ان کو جواب نہیں نہ آتا تب ان کا بھی رسپانس یہی ہوتا ہے جو آپ نے ابھی دیا نا 2 سیکنڈ پہلے، بھئی آپ یہ چیز سمجھ نہیں سکتے، کوئی عالم ہی آپ کے ساتھ ہے اس کے بارے میں آپ کو بڑے طریقے سے سمجھا سکتا ہے، بالکل وہ پھر بالکل، چھوڑ عالم دیتے بھی ہیں۔ عالم بھی آ جائے نا، وہ عالم بھی آپ کو یہی کہہ دے گا کہ مراجع کا فتویٰ یہی ہے، مراجع اپنے پیٹ سے نہیں دیتا ہے، مراجع حدیث کے روپ سے ان کا فتویٰ یہی، وہ حدیث ان کو بھی نہیں آتا۔ تو اچھا، یہ تو جو ہے آپ یہ ہاں جی بولیں جو مراجع کو پھر آپ اس کیٹیگری میں گنتے ہو کہ جیسے یہ ان کو حجت مان لیتے ہیں، تو پھر یہ مطلب کائنڈ آف شرک کر رہے ہیں آپ کہتے ہو، بالکل بدعہ ہے ایک، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ بدعت ہے، بالکل بہت فسق ہے، اچھا بہت بڑا فسق ہے، اسی لیے میں مراجع مجتہدین کو میں ان کو عادل نہیں مانتا، میں مراجع لوگ آپ پاس ان کو کہتے ہیں نا صحیح نہیں یہ مانتے۔ شیعہ حضرات کے ہاں مراجع جو ہیں بت ہے، بھگوان ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مرجع کے خلاف بات کرو، ایسے کہ آپ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ آپ نے مرجع کے خلاف بات کی ہے، اسی وقت گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اسی وقت، حالانکہ مرجع کچھ بھی نہیں ہے، یہ بدعتی ہیں، یہ ملعون ہیں، یہ اللہ کے دین سے دور ہیں، یہ جو ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مقامات کے یہ غاصب ہیں، یہ ان کو اتنا نہیں معلوم کہ ان کا کلام کبھی کسی پہ حجت نہیں ہو سکتا۔ تو ہم مراجع کا نہ صرف یہ ان کا عزت کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ ان کا عزت کرنا یہ باطل ہے کہ آپ المرجع بما ہوا مرجع، اس لیے کہ وہ مرجع ہے۔ ہو سکتا ہے مرجع کوئی اچھا کام بھی کرے، جیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کرسچن بھی اچھا کام کرے، اس طرح نہیں ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ مراجع کے سب کام برے ہوتے ہیں، جیسے کرسچن لوگ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، ان کے سب کام برے نہیں ہوتے، دنیا میں بہت سارے ہیں۔ وہ مدر ٹریسا تھا نا، عیسائی عورت تھی، اس نے کتنے اچھے کام کیے، یا دنیا میں بہت سارے کرسچن ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عورت کے سارے کام اچھے تھے۔ مراجع ان کی جو مرجعیت ہے، یہ فعل ان کا فسق ہے، یہ فعل ان کا اجتہاد ان کا جو ہے یہ باطل ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ واضح بات ہے۔ جی سر مزید بولیں۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف